بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا آن لائن چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے روزانہ تلاوت قرآن، درس حدیث، حقوق العباد اور خدمت خلق سے متعلق مختلف علماء کرام کے بیانات اور فقہی مسائل، طبی معلومات، منازل غربت اور صفا بیت المال کی رفاہی و فلاحی خدمات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت قرآن سے مستفید ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا۔ محترم ناظرین کرام، ابھی آپ تلاوت قرآن سے مستفید ہو رہے تھے۔ اب اس کے بعد آپ کے سامنے درس قرآن پیش کیا جائے گا، جس کو آپ کے سامنے پیش کریں گے مولانا عبد الملک مظاہری صاحب دامت برکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کا یہ رکوع نمبر 15 چل رہا ہے اور آیت نمبر 166 کی تفسیر ہو چکی اور آیت نمبر 167 کی تفسیر چل رہی ہے، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کی ایک اور حکمت بیان کی گئی کہ کون اس میں پکے مومنین ہیں اور کون پکے منافقین ہیں، ان کو واضح کر دیا جائے۔ اور ان آیات کی تفسیر کے سلسلے میں ایک اہم فائدہ صاحب بیان القرآن نے یہ بھی لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ جنگ احد کی شکست کے واقعے میں عتاب کے نازل کیے جانے کے بعد حضرات صحابہ کو جو جگہ جگہ تسلی دی گئی ہے، اس سے دوسرے نافرمانی کرنے والے دھوکہ نہ کھا لیں کہ ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں
ان میں بھی کوئی حکمت اور مصلحت ہوگی، اس لیے غم کی کوئی بات نہیں، نعوذ باللہ۔ تو حضرات صحابہ کے اس معاملے پر دوسروں کو قیاس کرنا صحیح نہیں ہے کئی وجوہات سے۔ پہلے تو ان سے یہ غلطی اجتہاداً اور لغزشی کے طور پر خطا ہوئی تھی، مخالفت یا نافرمانی کا جذبہ اور وہ داعیہ بالکل نہیں تھا۔ دوسرے، ان پر ندامت اور غم کا بے انتہا غلبہ تھا، جو توبہ کا اعلیٰ درجہ ہے، اس لیے ان کی تسلی کی گئی اور مختلف پیرایوں میں ان کے دل سنبھالنے کا سامان کیا گیا، اور جو شخص دیدہ و دانستہ ارادتاً گناہ کرے پھر اس پر دلیری اور جرت بھی کرے، وہ تسلی کا مستحق نہیں بلکہ وہ تو مستحق ملامت اور عتاب و وعید ہونا چاہیے۔ ایسے موقع پر تو ہم کو اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ دین اسلام پر پختگی اور استقامت نصیب فرما، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بن کر زندہ رہنا نصیب فرما۔ یہ دعا مانگتے ہوئے پھر اگلے آیت میں یہ فرمایا گیا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ ابھی یہ کلام بھی غزوہ احد ہی کے سلسلے میں جاری ہے۔ بالخصوص یہ آیتیں وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا کہ ان سے یوں کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا دشمنوں کا دفیہ بن جاؤ، دفاع کرو۔ یہ آیتیں عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین جو کہلاتا تھا اور اس کے ساتھیوں کے متعلق نازل ہوئیں۔ چونکہ منافقوں کا ذکر سورہ بقرہ پہلے ہی پارے میں اس کی وضاحت آ چکی ہے۔ جب جنگ احد شروع ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکر اسلام کے ساتھ احد کے قریب پہنچے تو یہی عبداللہ ابن ابی 300 آدمیوں کی جمعیت اپنے ہمراہ لایا تھا، یہ کہہ کر میدان جنگ سے مدینہ کی طرف واپس چلا گیا کہ آپ نے میری رائے مدینہ کے اندر رہ کر مدافعت کرنے کی نہیں مانی تو ہم بے وجہ کیوں اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالیں۔ صحابہ میں سے بعض نے اس وقت کہا کہ عین موقع پر اب کہاں بھاگتے ہو، آؤ اگر دعوے اسلام میں سچے ہو تو اللہ کے راستے میں دشمنوں سے لڑو، ورنہ کم از کم دشمن کو دفع کرنے اور روکنے ہی میں حصہ لو، اسلامی لشکر میں شریک رہو تاکہ ہماری فوج کی کثرت کا رعب دشمن کے دل پر پڑے۔ اگر اللہ کے راہ میں دین اسلام کے خاطر نہیں لڑتے تو کم از کم قومی حمیت یا وطنی یا قومی اپنے مال و اولاد کی حفاظت ہی کے لیے دشمن کو روکنے میں مدد دو، کیونکہ دشمن اگر کامیاب ہو گیا تو وہ سب سے انتقام لے گا اور کسی کی تمیز نہ کرے گا۔ عام مسلمانوں کی طرح تم بھی نقصان اٹھاؤ گے۔ غرض ہر طرح پر ان کے مذاق کے موافق ان کو سمجھانے صحابہ نے کوشش تو کی، مگر اس پر عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں نے جواب دیا کہ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، کہ اگر ہم کوئی ڈھنگ کا مقابلہ ہوتا دیکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ ہو لیتے، لیکن کہ یہ کوئی لڑائی ہے کہ وہ لوگ تم سے 3-4 حصے زیادہ ہیں، پھر ان کے پاس سامان جنگ بھی زیادہ، ادھر آدمی بھی کم اور بے سر و سامانی زیادہ، ایسی حالت میں لڑنا محض اپنے کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، کیا یہ کوئی لڑائی ہے؟ چنانچہ منافقین نہ مانے اور عبداللہ ابن ابی اپنے 300 ساتھیوں کے ہمراہ لوگوں کو لے کر مدینہ لوٹ گیا اور مسلمان میدان جنگ کی طرف آگے بڑھے۔ اسی کو یہاں ان آیتوں میں بتلایا گیا کہ یہ منافقین دل سے کافر اور زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان کا مطلب یہی ہے، اور اسی زبانی اسلام کی بنا پر مسلمانوں میں ملے جلے رہتے تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ فرمایا گیا، اور اسی زبانی اسلام کی بنا پر اس روز عین موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو چھوڑ کر چلے جانے اور جھوٹے ہیلے تراشنے سے ان کے نفاق کی قلعی کھل گئی۔ اور آگے فرمایا کہ ظاہر میں بنسبت ایمان کے مقابلے میں کفر کے زیادہ قریب ہو گئے اور اپنے فعل سے مسلمانوں کو نقصان اور کافروں کو تقویت پہنچائی، اور جو کچھ ان کے دل میں ہے وہ صاف نہیں کہتے۔ دل میں تو یہ تھا کہ اچھا ہے مسلمان مغلوب اور ذلیل ہوں اور ہم خوشی سے بغلیں بجائیں۔ انہی منافقوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہمارے بھائی انصار مدینہ ہماری بات مان کر گھر میں بیٹھے رہتے تو اس طرح میدان جنگ میں قتل نہ ہوتے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، اس پر ان منافقوں سے کہا گیا کہ اگر گھر میں بیٹھے رہنے سے جان بچ سکتی تو دیکھیں تم گھر میں موت کو کس طرح آنے سے بچا سکتے ہو۔ گھر میں بیٹھ کر بھی موت پیچھا نہیں چھوڑتی، پھر بہادروں کی طرح اللہ کے راستے میں عزت کی موت کیوں نہ مرا جائے۔ الغرض منافقین کے قول کا رد فرمایا گیا
اور انہیں بتلایا گیا کہ کسی کے گھر میں بیٹھ رہنے سے موت تو رکتی نہیں، ہاں آدمی اس موت سے محروم رہتا ہے جس کو موت کے بجائے حیات جاویدانی کہنا چاہیے، یعنی اللہ کے راستے کی شہادت۔ تو اسی لیے آگے پھر حق تعالیٰ کی طرف سے شہداء کا مقام بتایا گیا کہ جس موت سے یہ لوگ بچنا چاہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے شہادت فرمائی ہے، کہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ان کو مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ لوگ تو زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے مقرب بھی ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ گزشتہ آیتوں میں جو یہ بیان ہوا کہ منافقین نے ان انصار مدینہ کے متعلق جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے، یہ کہا تھا کہ اگر یہ لوگ ہمارا کہنا مانتے اور گھروں میں بیٹھے رہتے تو مارے نہ جاتے، اور جس طرح ہم قتل سے محفوظ رہے وہ بھی قتل سے محفوظ رہتے۔ گویا ان شہیدوں کی موت کو موجب ناکامی اور دنیاوی زندگی اور اس کی لذتوں سے محرومی کا باعث بتلا کر مسلمانوں کو بھی بہکانے اور ورغلانے کی کوشش کی۔ اس لیے ان آیتوں میں شہداء کے درجات و حالات بیان کیے گئے اور بتلایا گیا کہ اگر وہ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے تو کسی نقصان اور خسارے میں نہیں ہیں، بلکہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کی موت کو حیات جاویدانی کہنا چاہیے، اس لیے کہ انہیں اس دنیا سے گزرنے کے بعد ایک خاص طرح کی زندگی نصیب ہوتی ہے جو اور مرنے والوں کو نہیں ملتی۔ ان کو حق تعالیٰ کا ممتاز انداز میں قرب حاصل ہوتا ہے، بڑے بڑے عالی درجات و مقامات پر فائز ہوتے ہیں، جنت کا رزق آزادی سے پہنچتا ہے، شہداء کی ارواح جنت کی سیر کرتی رہتی ہیں۔ اس وقت شہداء بے حد مسرور اور بے انتہا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دنیا میں شہادت کی دولت عطا فرمائی، جس کے باعث دوسرے عالم میں اپنی عظیم نعمتوں سے نوازا۔ یہی ہے وَفَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ، خوش ہیں وہ لوگ ان چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی، اور جو لوگ ان کے پاس نہیں پہنچے اور ان سے پیچھے رہ گئے ان کی بھی اس حالت پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں ہے اور وہ مغموم بھی نہیں ہوں گے، اور وہ اس بات سے بھی خوش ہوتے ہیں کہ فضل خداوندی نعمت اور اللہ کے فضل کی بنیاد پر اور بوجہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرنے والے ہیں، ان چیزوں پر شہداء خوش ہوتے ہیں۔ جس طرح اس کی روایت ہے اس سلسلے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح سند کے ساتھ ابو داؤد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یوں فرمایا کہ جب واقع احد میں تمہارے بھائی شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے جسم میں رکھ کر آزاد کر دیا۔ اب وہ جنت کی نہروں اور باغات کے پھلوں سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں، پھر ان قندیلوں میں آ جاتے ہیں جو ان کے لیے رحمان کے عرش کے نیچے معلق ہیں۔ جب ان شہداء نے اپنی راحت اور عیش کی یہ زندگی دیکھی تو کہنے لگے کہ ہمارے متعلقین دنیا میں ہمارے مرنے سے غمگین ہیں، کیا ہمارے ان حالات کو کوئی ان کے حالات کی خبر ان تک پہنچا سکتا ہے تاکہ وہ ہم پر غم نہ کریں اور وہ بھی جہاد میں کوشش کرتے رہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری خبریں ہم ان کو پہنچائے دیتے ہیں۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ چنانچہ حیات شہداء کا بھی معاملہ اس سے متعلق ہوا کہ حیات شہداء کے متعلق دوسرے پارے میں بھی سورہ بقرہ آیت نمبر 154 میں یوں ارشاد فرمایا گیا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ، کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں یعنی دین کے واسطے قتل کیے جاتے ہیں تم ان کو معمولی مردے کی طرح مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ لوگ ایک ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔ چنانچہ شہداء کی حیات اور زندگی کے متعلق بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ ان کے اسی جسم میں حیات دی جاتی ہے، اس لیے سینکڑوں برس بعد بھی جب کبھی شہداء کی لاشیں برآمد ہوئی تو ان کا جسم بھی تر و تازہ پایا گیا۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا میں لکھا ہے کہ احد کے پہاڑ کے نیچے جو برساتی نالہ بہتا ہے، ایک بار جو اس نے زور کیا تو جنگ احد کے بعد شہداء کی لاشیں نکلی جس سے بدستور خون جاری تھا، اور یہ معاملہ بنی امیہ کے عہد سلطنت میں ہوا، تقریباً 150-200 سال پرانی بات۔ لیکن جمہور علماء اہل سنت والجماعت کا یہ قول ہے کہ ان کو حیات روحانی نصیب ہوتی ہے۔ اب یوں تو ہر شخص کافر ہو یا مومن، روح کسی کی نہیں مرتی بلکہ وہ قائم اور سالم رہتی ہے اور دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتی ہے، لیکن جو کافر یا منافق یا گنہگار ہیں
وہاں ان کی ارواح کو اپنے اعمال کے اس زنگ سے جو دنیا میں ان پر چڑھ گیا تھا عذاب پاتی ہیں، اور جو ابرار اور اچھے پاک نفوس ہوتے ہیں، خصوصاً اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے، وہ انوار الہیہ اور عالم نورانی میں مسرور ہوتے ہیں اور مشاہدہ جمال سے لذت اٹھاتے ہیں۔ ان کی ارواح اپنے جسم لطیف کے ساتھ جنت اور عالم قدس کے باغوں میں جہاں چاہتی ہیں عیش بناتی پھرتی ہیں۔ لہٰذا ابرار کا اس عالم مسرور میں جانا اصل زندگی ہے، اس لیے ان کو تخصیص کے ساتھ خاص کرتے ہوئے زندہ کہا جاتا ہے، خصوصاً اللہ کے راستے میں شہید ہونے والوں کو جو اپنے حیات عارضی کو اللہ کی نظر کر دیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو حیات ابدی نصیب فرماتے ہیں۔ گویا شہداء کی 4 فضیلتیں یہاں نقل کی گئیں کہ ان آیتوں میں شہداء کی 4 فضیلتیں بیان کی گئیں۔ پہلی کہ وہ شہید ہو کر ممتاز ایسی ہمیشہ والی زندگی میں آ جاتے ہیں جس کا ہم کو شعور نہیں ہوتا۔ دوسری فضیلت یہ بیان کی گئی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کا رزق ملتا ہے، اور رزق زندوں ہی کو ملا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس دنیا سے منتقل ہوتے ہی شہید کے لیے جنت کا رزق جاری کر دیا جاتا ہے۔ تیسری فضیلت یہ بیان کی گئی کہ وہ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے ان نعمتوں میں جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہیں۔ چوتھی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنے جن متعلقین کو دنیا میں چھوڑ گئے تھے ان کے متعلق بھی ان کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ دنیا میں رہ کر نیک عمل اور جہاد میں مصروف ہیں، تو ان کو بھی یہاں آ کر یہ نعمتیں درجات عالیہ کی شکل میں ملنے والی ہیں۔ یہ تمام خوشیاں ان کو حق تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں، اور یہ فضیلتیں بیان کر کے حق تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا کہ جو لوگ منافقانہ مزاج کے حامل تھے ان لوگوں نے غزوہ احد میں شہید ہونے والوں کے بارے میں ایسی باتیں کہیں کہ ہو سکتا تھا کہ سچے دل والے مسلمانوں کے دلوں میں موت کی اور شہادت کے بارے میں بے حرمتی کی بات آ جائے۔ اس لیے حق تعالیٰ کی طرف سے ان آیتوں کا اظہار کیا گیا جس میں وضاحت کر دی گئی کہ ایسے شہداء جن کو اللہ کے راستے میں شہادت ملتی ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی اس میں بتا دیا گیا کہ آدمی کو دنیا سے انتقال کر کے جانا ضرور ہے، اب چاہے وہ سیدھی موت مرے، عام موت مرے، یا اللہ کے راستے کی موت مرے، دونوں میں سے اس کے لیے اختیار ہے۔ اب یہ اختیار کے طور پر اگر کوئی ایسی موت لینا چاہے تو حق تعالیٰ کے پاس اس سے بہتر اور سعادت مندی والی موت نہیں ہے، جس کو بہادروں کی موت کہا جاتا ہے۔ اور یوں بھی دنیا میں لوگ ایسے انداز میں اگر اپنی زندگی کو پا لیتے ہیں اور اپنی زندگی ختم کرتے ہیں تو ان کو بھی امر شہید ہونے کا درجہ دنیا والے دیتے ہیں، اور دنیا والے اس بات میں کہاں تک کس طریقے سے ان کی یاد مناتے ہیں یہ ہم سب کو معلوم ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو شہادت والی موت کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، اگلا پروگرام ہے اسوہ حسنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے حالات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جس کے لیے آپ کے سامنے آ رہے ہیں مولانا مجیب الدین صاحب حسامی دعوت برکاتہ۔
محترم ناظرین، اگلا پروگرام راہ عمل، جس کے لیے معتبر علماء اکرام کے بیانات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذروا ظاہر الاثم وباطنہ۔ وقال تعالى إنما بغيكم على أنفسكم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اور چھوڑ دو نظر آنے والے گناہوں کو بھی اور نہ نظر آنے والے گناہوں، بدن کے گناہوں کو بھی اور دل کے گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ۔ اور فرمایا انما بغیکم علی انفسکم، جو بھی تم زیادتی کرو گے، گناہ کرو گے، اس کا نقصان تم ہی کو بھگتنا پڑے گا۔ گناہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کے کسی حکم کی نافرمانی کرنے۔ جن کاموں کے کرنے کا انہوں نے حکم دیا ان کے نہ کرنا یہ بھی گناہ، اور جن سے اللہ نے منع فرمایا ان کا کر گزرنا یہ بھی گناہ۔ اور جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا، ان کے طریقے اور سنت کو ناپسند کرنا، اور ان کے طریقے کے سوا کسی اور طریقے کو پسند کرنا، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے جو اسلام سے ہی خارج کر دیتا ہے۔ گناہ کی تاثیر یہ ہے کہ کسی نہ کسی صورت گناہ انسان کے دل کو پریشان رکھتا ہے، انسان کے دل کو پریشان رکھتا ہے، یہ گناہ کا اثر ہے۔ سکون سے محروم رکھتا ہے۔ گناہ کی جو شروعات ہوتی ہے وہ کچے دھاگے کی طرح ہوتی ہے، لیکن یہ دھیرے دھیرے جہاز کے لنگر کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے۔ کچے دھاگے سے جہاز کے لنگر تک۔ شروع میں بندہ یہی سوچتا ہے کہ آج کر لیتا ہوں پھر نہیں کروں گا، ہمیشہ۔ مگر انسان دھیرے دھیرے اس کا ایسا عادی بن جاتا ہے کہ پھر وہ گناہ چھوٹتا ہی نہیں۔ بچپن کی عادتیں بچپن میں جا کر بھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔
آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض درختوں کو ایسی بیلیں لگ جاتی ہیں، لپٹ جاتی ہیں کہ وہ بیلیں اس پورے درخت کو کھوکھلا کر کے چھوڑ دیتی، وہ درخت کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح گناہ ہماری زندگی سے لپٹ جاتے ہیں اور پھر ہمارے دل کو، ہمارے ایمان کو، ہماری روحانیت کو، روحانی صلاحیت کو کھوکھلا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر وہ درخت صرف جلانے کے کام آتا ہے، ایسے ہی وہ انسان جس سے گناہ لپٹ جائیں وہ بھی جہنم کے ایندھن بننے کا کام آتا ہے۔ وقودها الناس والحجارہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بیان فرما دیا ہے کہ بہت سے انسان جہنم کے ایندھن کے طور پر استعمال کیے جائیں گے۔ گناہ ایک ناسور ہے، ایک کینسر ہے۔ اس کو جس طرح کینسر اور ناسور کو جسم سے نکالے بغیر انسان کو تکلیف سے چھٹکارا نہیں ملتا، بیماری سے نجات نہیں ملتی، ویسے ہی گناہ کو چھوڑے بغیر روحانی بیماری سے نجات نہیں مل سکتی۔ ایک غلطی ہم سے یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت سے گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی چنگاری بھی آگ لگا دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ بعض وقت پورا گھر، پورا کارخانہ جل جاتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ایک بہت معمولی سی چنگاری تھی جو سگریٹ کے جلتے ہوئے ٹکڑے کے پھینک دینے کی وجہ سے لگ گئی، جس نے آگ لگا دی اور نہ جانے کتنی جانیں چلی گئیں اور کتنے لاکھ اور کتنے کروڑ کا مال چلا گیا، چھوٹی سی چنگاری کا اثر۔ کنکریاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں مگر انہی کنکریوں سے، چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے آہستہ آہستہ ایک پہاڑ بن جاتا ہے۔ ریت کے ذرے بہت باریک ہوتے ہیں لیکن انہی ریت کے ذروں کے ڈھیر سے ایک زبردست ٹیلا بن جاتا ہے۔ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھنا یہ بہت ہی کم سمجھی اور بہت بڑی غلطی ہے۔ اور انسان اگر اندر سے گناہ کرتا رہے اور اوپر سے چھپائے رہے، اپنے کو نیک بنائے رہے، تو یاد رکھیں مکاری سے انسان کی زندگی کبھی اچھی نہیں گزر سکتی۔ آدمی کچھ لوگوں کو کچھ دنوں کے لیے دھوکہ دے سکتا ہے لیکن سب لوگوں کو مستقل طور پر دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ایک نہ ایک دن انسان کے اندر کی حقیقت باہر نکل کر آتی ہی ہے۔ اور پھر رسوائی ہوتی ہے، منہ دکھانے کے قابل آدمی نہیں رہتا۔ اور یہ رسوائی تو دنیا کی رسوائی ہے، آخرت کی رسوائی تو اس سے بھی سخت ہے۔ ایک اللہ کے نیک سمجھدار بندے کے پاس ایک نوجوان آیا اور اس نوجوان نے ان بزرگ سے، اس نیک بندے خدا سے یہ کہا کہ میں
گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن نہیں چھوڑ پا رہا، اور میں اب تو آپ سے یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ گناہ چھوڑنا میرے بس میں ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ سمجھ کر مجھے رہنمائی کیجیے کہ میں گناہ نہیں چھوڑ سکوں گا، میں کیا کروں؟ اللہ اکبر۔ ان بزرگ کا نام تھا حضرت ابراہیم ادہم۔ انہوں نے اس نوجوان کو جو جواب دیا، بڑا عجیب و غریب جواب دیا۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تم کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں، ایک ترکیب بتاتا ہوں، جب تم سے گناہ نہیں چھوٹ سکتے تو اللہ کی نظر سے بچ کر گناہ کر لیا کرو۔ اس نے کہا حضرت اتنا تو میں جانتا ہوں کہ اللہ کی نظر سے بچنا اور چھپنا اور چھپانا یہ ممکن ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا تو پھر ایک ترکیب اور بتاتا ہوں کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دو، نہ اس کا دیا ہوا کھاؤ، نہ اس کے حکموں کے پابند رہو۔ اس نے کہا حضرت اللہ کا دیا ہوا رزق نہیں کھاؤں گا تو کس کا دیا ہوا رزق کھاؤں گا؟ اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ جو کچھ بھی اس دنیا میں ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، تو یہ تو اس مشورے پر بھی میں عمل نہیں کر پاؤں گا، یہ ممکن ہی نہیں۔ ان بزرگ نے کہا اچھا ایک ترکیب پھر اور بتاتا ہوں، تم اللہ کی دنیا سے نکل کر کسی اور کی دنیا میں جا کر گناہ کر لیا کرو، پھر واپس آ جائے گا۔ اس نے کہا کہ اللہ کی دنیا سے نکل کر کسی اور دنیا میں جانے کا کیا امکان ہے؟ کون سی وہ دنیا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور نے بنائی ہے؟ یہ بھی میں نہیں کر سکتا اور کوئی نہیں کر سکتا، یہ بھی نہیں کر سکتے تم۔ اچھا میں ایک ترکیب اور بتاتا ہوں۔ یہ اللہ والے نہ ڈانٹتے ہیں نہ ڈپٹتے ہیں، سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، بہت شفقت اور محبت اور پیار کے ساتھ اس کے دماغ کو اور اس کے دل کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا پھر ایک ترکیب اور بتاتا ہوں۔ جب موت کا فرشتہ آئے تو اس سے کہنا کہ ذرا تھوڑی دیر انتظار کر لے، میں ابھی آتا ہوں۔ میں سچی توبہ کر لوں پھر آپ کو زحمت دوں گا، تھوڑی دیر کے بعد آپ آئیے، تھوڑا سا آپ انتظار کر لیجیے۔ وہ کہنے لگا حضرت میں گنہگار ضرور ہوں مگر اتنا خوب جانتا ہوں کہ وہ کسی کا انتظار نہیں کیا کرتے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اچھا یہ بھی نہیں ہو پائے گا تو پھر ایک ترکیب اور بتاتا ہوں۔ تم اپنی قبر پر لکھوا لینا کہ بغیر اجازت اندر آنا منع ہے۔ تم تو بڑے بابو ہو نا، تو تمہارے آفس کے باہر لکھا ہوا ہے، ویسے ہی قبر میں لکھوا لینا تو منکر نکیر آ ہی نہیں پائیں گے، بچ جاؤ گے عذاب سے۔ تو پھر اس نے کہا حضرت میں تو آپ سے رہنمائی لینے کے لیے آیا تھا، آپ یہ کیا باتیں فرما رہے ہیں؟ منکر نکیر میری منع کرنے سے رک جاتے تو دنیا کے سارے گنہگاروں کے لیے بڑا آسان تھا، منکر نکیر کچھ کر ہی نہ پائے۔ اچھا یہ بھی نہیں کر پاؤ گے تو ایک ترکیب اور بتاتا ہوں۔ وہ ترکیب یہ ہے کہ جب قیامت میں تمہارے بارے میں جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ ہو اور فرشتے تم کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جانا چاہیں، تم کہہ دینا کہ میں نہیں جاتا، میں تو اپنی مرضی کا مالک ہوں، میں نہیں جاؤں گا۔ بس وہ بیچارے واپس چلے جائیں گے، اللہ میاں سے سوری بول دیں گے، وہ ختم۔
تمہیں چھٹی ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ اللہ کے حکم سے بچنا دنیا میں ممکن نہیں ہے، جہاں اللہ نے اختیارات بانٹ دیے ہیں، اور جس آخرت میں سارے اختیارات سب سے چھین کر اللہ صرف اپنے ہاتھ میں رکھ لیں گے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس دن اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرنا کسی بڑے سے بڑے جبروت کے لیے بھی ممکن ہوگا، جو میں یہ کہہ پاؤں گا کہ میں تو نہیں جاتا؟ تب ان بزرگ نے کہا کہ آخر سنو میرے دوست، جب یہ سب تم کچھ نہیں کر سکتے تو پھر اپنے رب کی نافرمانی چھوڑ دو۔ ایک ہی راستہ ہے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ ارادہ دیا ہے، ارادے کی وہ طاقت دی ہے، فیصلے کی وہ طاقت دی ہے کہ اگر ہم فیصلہ کر لیں اور فیصلے کے شرطوں کو پورا کر دیں تو انشاءاللہ وہ دن زندگی میں آ کر رہتا ہے، آ کر رہے گا، جب گناہوں سے پاک صاف زندگی ہم اور آپ جیسے عام گنہگاروں کو بھی نصیب ہو جائے۔ یہ اس زندگی کا حاصل کرنا ہمارا بھی حق ہے۔ اس جملے پر دل کی گہرائیوں سے غور کریں۔ گناہوں سے پاک صاف زندگی صرف اللہ والے چند بندے گزاریں اور ہم لوگ محروم رہ جائیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ ہمارا بھی حق ہے کہ ہم بھی گناہوں سے پاک صاف زندگی گزاریں۔ ایک مضبوط فیصلہ اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ ایک بہت ہی صالح نیک بندے کا الہام کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خیال آیا کہ جاؤ میرے بندوں میں میری طرف سے کچھ اعلان کرو، سمجھاؤ، لوگوں کو بتاؤ، لوگوں سے کہو کہ مجھے ان سے شکایت ہے۔ اللہ اکبر! آپ یوں تصور کر لیجئے، اس تصور میں کوئی گناہ نہیں ہوگا بلکہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہ تصور کیجئے کہ اللہ کا پیغام میرے لیے اور آپ سب کے لیے آیا ہے، یہ والا پیغام۔ یوں سمجھیے کہ اللہ نے مجھ سے کہلایا ہے، یوں سمجھیے آپ میں سے ایک ایک شخص کہ اللہ نے ہم سے یہ کہلایا ہے کہ مجھے تم سے ایک شکایت ہے۔ جب تم گناہ کرتے ہو تو چھوٹے بچے سے بھی چھپنے کا اہتمام کرتے ہو، کسی چھوٹے بچے کی نظر بھی نہ پڑ جائے، تم چھوٹے بچے کی بھی رعایت کرتے رہتے ہو۔ کیا تم اپنی طرف دیکھنے والوں میں مجھے سب سے کم حیثیت کا سمجھتے ہو؟ کیا تم اپنی طرف دیکھنے والوں میں مجھے سب سے کم حیثیت کا سمجھتے ہو؟ اس میں اضافہ کر لیجئے کہ تم یہ بھی گوارا نہیں کرتے کہ تمہارے محلے کا بھنگی تم کو گناہ کرتا ہوا دیکھے۔ کیا تم مجھ کو اس بھنگی سے بھی زیادہ ذلیل سمجھتے ہو؟ تم نے وہ سب دروازے بند کر لیے، تم وہ سب دروازے بند کر لیتے ہو جن سے مخلوق دیکھتی ہے یا دیکھ سکتی ہے، لیکن جن دروازوں سے میں دیکھتا ہوں ان کو بند کرنے کی بھی تم نے کوئی ضرورت نہیں سمجھی۔ گناہ کا اثر یہ لازمی طور پر پڑتا ہے کہ ایک الجھن اور ایک پریشانی دل و دماغ سے چمٹ جاتی ہے، اور نیکی کی یہ تأثیر لازمی طور پر ہوتی ہے کہ نیکی کے کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں ہم مال والے، دولت والے، عہدوں والے، وہ جو اپنی من مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے حکموں کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
ہدایات اور سنتوں کا لحاظ نہیں رکھتے. آپ دیکھیں چاہے جتنا مال و دولت ان کے پاس ہو، پریشان پریشان نظر آتے ہیں، دلوں میں سکون نہیں ہوتا، برکتیں اٹھ جاتی ہیں، واقعی برکتیں اٹھ جاتی ہیں. ہمارے بڑوں کے پاس لوگ اپنی پریشانیاں لے کر آتے، اور ان بڑوں کے قریب کوئی خدمت گزار رہتا ہے، وہ خادم ان کے قریب رہتا ہے، تو اس کو بھی ان کے حالات سننے کا موقع مل جاتا ہے. ہم جیسوں کی تو اوقات اتنی ہی ہے، ہم نے اپنے بڑوں کے پاس آتے جاتے لوگوں کو دیکھا، اور اپنی پریشانیوں کے لیے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے جن لوگوں کو دیکھا، ان میں شاید 5% غریب رہے ہوں گے، 90-95% لکھ پتی کروڑ پتی ہوتے، پھوٹ پھوٹ کے روتے. جن کی ماہانہ آمدنی 1 لاکھ روپے 1.5 لاکھ روپے، ایسے لوگوں کو پلنگ کا پایا پکڑ کے سر پٹک پٹک کے پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے دیکھا ہے کہ حضرت 15 سال ہو گئے نیند نہیں آتی، پریشان. کہتے خرچہ پورا نہیں ہوتا، کتنی آمدنی ہے؟ 1.5 لاکھ روپے. یہ گناہوں کی نحوست ہے، گناہوں سے برکت اٹھ جاتی ہے. ادھر پیسہ آتا ہے، ادھر اس سے بڑی بیماریاں اور مقدمے اور کیسز لگ جاتے ہیں جس میں سارا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے. برکت کے نہ ہونے کے سینکڑوں طریقے ہیں. یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اپنی رحمت کی چادر تانی ہوئی ہے. اپنی رحمت کی چادر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر تانی ہوئی ہے. ہم جب گناہ کرتے ہیں تو اس میں سوراخ کر دیتے ہیں، اور ان سوراخوں میں سے آفتیں، مسائل، الجھنیں، پریشانیاں ہمارے اوپر برستے ہیں. گناہ کر کے ہم اپنے اوپر مصیبتوں کو دعوت دیتے ہیں، پھر بھی ہم گناہ نہیں چھوڑتے. تو اس طرح پریشانیاں آتی ہیں جس طرح تسبیح کا دھاگا اگر ٹوٹ جائے تو جس طرح دانے بکھر جاتے ہیں، اس طرح پریشانیاں ادھر ادھر سے ہمیں گھیر لیتی ہیں. عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. اس لیے ذی الحجہ کے اس مبارک دن میں، اب 2 دن باقی ہیں یوم عرفہ میں، ایک خاص دن ہیں، یہ توبہ اور استغفار کے خاص دن ہیں. زندگی کو بدل دینے کے، ایسا ارادہ کر لینے کے جس کی قبولیت کا زیادہ امکان ہے، اس کا یہ خاص دن ہے. اس لیے اس عاجز نے اپنے کو سامنے رکھ کر اور آپ سب کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے یہ مضمون چنا ہے آج. اس لیے اللہ کے واسطے ایک ارادہ آج کریں کہ اب اگلی زندگی گناہوں سے خالی گزاریں گے. ایک بزرگ نے تو عجیب بات کہی ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے، ان سے معذرت ہے، لیکن وہ جو سمجھدار لوگ ہیں ان کو تو سمجھ میں کیا آئے گا، ان کو تو ایک لذت ملے گی اس بات کے سننے سے. وہ کہا کرتے تھے کہ جو دن 100% گناہوں سے محفوظ گزر جائے اور خالی گزر جائے، ایک بھی گناہ اس دن میں نہ ہو، گویا اس بندے یا بندی نے وہ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت میں گزارا. میں اس کو سمجھانے کے لیے، تاکہ جن کی سمجھ میں بات نہ آئے وہ بھی سمجھ جائیں. دیکھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے مسلسل
ان کے ہر امتی کے قلب کی طرف ایک نور چلتا ہے، لیکن جس دل میں گناہوں کی سیاہی آتی ہے وہ نور وہ اندر داخل ہونے کے بجائے واپس چلا جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر کر دی جاتی ہے کہ فلاں فلاں امتیوں کے دل میں نور نہیں گیا، اس لیے کہ وہ گناہ میں مشغول تھا، یا اس دن اس گناہ کی ظلمت اس کے دل پر تھی، اور بعض گناہوں کی ظلمتیں تو سالہ سال رہتی۔ جس طرح روشنی اللہ کے حکم اور اللہ کے خزانے ہی سے ملتی ہے، مگر سورج چاند اور ستاروں کے واسطے ہی سے ملتی ہے۔ اللہ نے اس عالم اسباب میں سورج وغیرہ کو روشنی کا سبب بنایا، اسی طرح بلا تشبیہ دل میں ہدایت، تقوی، توجہ الی اللہ، رجوع الی اللہ، یقین و ایمان، ان چیزوں، یہ جو چیزیں، یہ صفات، یہ کیفیات جو دل میں آتی ہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کے واسطے ہی سے آتی ہیں۔ لیکن جس دل میں گناہوں کی ظلمت ہوتی ہے اس دل میں وہ نور داخل نہیں ہوتا، ٹکرا کر واپس چلا جاتا ہے، اور اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں۔ اس لیے یہ جو کہا کہنے والے نے کہ جو دن بالکل گناہوں سے پاک صاف اور محفوظ گزر جائے، وہ دن ایسا سمجھنا چاہیے کہ جیسے اللہ کے رسول کی معیت میں گزرے، اس لیے کہ پھر اس نور کے دل میں داخل ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں، اور جب وہ نور دل میں آتا ہے تو ایک کیفیت ہوتی ہے حضوری کی، خوف کی، خشیت کی، محبت کی، انابت کی۔ اور جو لوگ گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں اور ذکر وغیرہ کی پابندی کرتے ہیں، وہ جو خود ایک محسوس کرتے ہیں، ایک سرور، ایک لذت، ایک کیفیت کی تبدیلی، بس یوں سمجھیں کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ایک عکس ہوتا ہے اور اس کا ایک نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ علماء ایک ترکیب بتاتے ہیں کہ روزانہ صبح کو نئے سرے سے ایک نیت کیا کرو، ایک ارادہ کیا کرو، ایک عزم کیا کرو، اور اللہ سے ایک وعدہ کیا کرو۔ روزانہ اللہ تعالیٰ دن کی شروعات اللہ سے ایک نئے وعدے سے کرو، کہاں کرو کہ اے پروردگار آج کے دن میں تیری نافرمانی سے 100% بچوں گا، میری مدد کر دے، میری مدد کر دے۔ روز صبح نئے سرے سے جب کوئی انسان اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ کرتا ہے اور سچے دل سے یہ ارادہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ توفیق ملنے لگتی ہے کہ ایک دن گزرتا ہے ایسا جس میں کوئی گناہ اس سے نہیں ہوتا، پھر دوسرا دن ایسا ہی گزرتا ہے جس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، پھر تیسرا دن ایسا ہی گزرتا ہے جس میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ آہستہ آہستہ گناہوں کی عادت مستقل طور پر اس کی زندگی سے نکل جاتی، پھر گناہوں سے خالی زندگی گزارنا اس کے لیے آسان ہو جاتا۔
محترم سامعین اکرام، اب آپ کے سامنے اگلا پروگرام ہے فقہی مسائل، اسلامی زندگی کے اہم مسائل اور معلومات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، جس کے لیے تشریف لا رہے ہیں مولانا عبد المعبود صاحب قاسمی دامت برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، گزشتہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں لباس کے اصول اور احکام سے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ کی خدمت میں آ چکی ہیں۔ چنانچہ سابقہ 3 نشست اور 3 پروگرام میں اسی سلسلے میں تفصیلاً باتیں آپ کی خدمت میں آ چکی ہے۔ انشاءاللہ اس نشست میں بھی اسی عنوان کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ پہلی نشست میں آپ کی خدمت میں یہ بات ذکر کی گئی تھی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد اور عورتوں کے لیے لباس کس طرح استعمال کرنا ہے، نیز مرد کا سطر کے اعضاء کون سے ہیں اور کہاں سے کہاں تک ہے، اور عورت کا سطر اور اس کے اعضاء اور اس کے درجات ہم نے 4 درجوں میں اس کو منقسم کر کے آپ کی خدمت میں تفصیلاً پیش کیا۔ چنانچہ دوسری نشست میں ہم نے آپ کی خدمت میں یہ بات ذکر کی ہے کہ شریعت نے اصولی اعتبار سے بعض چیزوں کو منع کیا ہے، جیسے کہ ریشم کے کپڑے ہیں، ان کو شریعت نے مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ البتہ تفصیلاً آپ کی خدمت میں یہ بات آ چکی ہے کہ ریشمی کپڑا کچھ معمولی مقدار میں احادیث کی روشنی سے اس کے استعمال کرنے کی اجازت معلوم ہوتی ہے۔ فقہاء کرام کا اس سلسلے میں یعنی معمولی مقدار کے سلسلے میں اختلاف ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ اگر تھوڑی سی مقدار لمبائی اور چوڑائی میں 4 انگل ہے تو ریشم کا استعمال کیا جا سکتا ہے کپڑوں میں۔ بعض نے یہ کہا کہ جس کپڑے کا تانا ریشم نہ ہو اور بانا ریشم ہو تو اس کا استعمال جائز ہے۔ بعض فقہاء کرام نے یہ بات بھی بتائی تھی ریشم کے تعلق سے کہ ریشمی کپڑے کی حرمت اس وقت ہے جب کہ وہ جسم سے مس کر رہا ہو، لیکن فتویٰ اس بات پر ہے کہ اوپر کا کپڑا اگرچہ ریشمی ہو اور استر کپڑے اور جسم کے درمیان حائل ہو پھر بھی حرام ہوگا۔ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک جنگ کی صورت میں ریشمی کپڑے کا استعمال درست ہے۔ یہ دوسری نشست کا خلاصہ تھا، اور تیسری نشست میں آپ کی خدمت میں کپڑے کے کون سے الوان شریعت نے منع کیے ہیں اور اس کی حدود کیا متعین کی ہے، یعنی کپڑے کا کون سا رنگ شریعت نے مستحب اور اچھا قرار دیا مردوں کے لیے بھی اور خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے بھی، یعنی مردے کے لیے بہترین لباس اللہ کے نبی نے سفید قرار دیا۔ اس سلسلے میں سرخ لباس کے استعمال کے سلسلے میں کچھ اختلافی بات آپ کی خدمت میں آ چکی ہے۔ راجح بات یہ ہے کہ سرخ لباس جہاں پر کسی قوم کی یا کسی خواتین کی یا پھر اسی طریقے پر بددین اور فاسق لوگوں کی کوئی گویا کہ
ان کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں سرخ لباس بھی منع ہے، لیکن جہاں پر مشابہت نہ ہو وہاں پر درست ہے۔ نیز یہ بات بھی آپ کی خدمت میں تفصیلاً تیسری نشست میں آ چکی ہے کہ لباس میں اس طرح کا تشبہ منع ہے جس طرح کے تشبہ سے کسی قوم یا کسی مذہب یا کسی جماعت کی خاص گویا کہ مشابہت معلوم ہوتی ہے، یعنی خواتین کی یا مردوں کی، خواتین کے لیے خواتین کے لیے مردوں کی یا مردوں کے لیے خواتین کی مشابہت معلوم ہوتی ہے، یا یہودیوں کا ایک خاص طریقہ ہے جو مسلمان استعمال کرتے ہیں لباس میں، یا پھر ہندوؤں کا کوئی خاص لباس ہے جو مسلمان استعمال کرتے ہیں، اور شاعر سے انہی کو جانا جاتا ہے، اور لباس سے انہی خاص طبقے کے لوگوں کو جانا جاتا ہے، یا فاسق لوگوں کو اس لباس سے پہچانا جاتا ہے، تو اس وقت میں یہ تشبہ ہوگا، جیسا کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہم نے آخر میں یہ بات بیان کی تھی کہ اگر معمولی درجے کی مشابہت ہو رہی جس سے کوئی بددین یا بد مذہب یا غیر اسلام کا کوئی شاعر یا کوئی تہذیب یا کوئی طریقہ معلوم نہیں ہوتا ہے، بس صرف غور کرنے سے پتہ چلتا ہے، تو اس صورت میں دیکھا یہ جائے گا کہ یہ پہننے والا آیا تشبہ کی نیت سے پہن رہا ہے یا نہیں۔ اگر تشبہ کی نیت سے پہن رہا ہے تو منع ہوگا، اگر تشبہ کی نیت نہ ہو تو قابل عفو معاف ہے۔ لیکن ہم نے اس وقت میں یہ بات آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی کہ عام طور پہ آج کل کے نوجوان یہ غیروں کی مشابہت، فاسقوں کی مشابہت دیکھ دیکھ کر رہے ہیں، اور ذہن میں اسی کا تصور اور اسی کی مشابہت ہوتی ہے، لہٰذا ایسی صورت میں ان کے لیے ایسی مشابہت اختیار کرنا بھی منع ہوگا لباس کے سلسلے میں۔ محترم ناظرین، یہ تو گزشتہ پروگراموں کا اجمالی خاکہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آج کی اس نشست میں لباس کے اصول میں ایک اصول یہ بھی ہے، شریعت نے یہ بھی فرمایا کہ ٹخنے سے نیچے کپڑے مردوں کے لیے حرام ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسان کا ہر عمل بندگی کی طرف لے جانے والا ہو اور تواضع کا مظہر ہو۔ تواضع سے زیادہ کوئی وصف نہیں جو خدا کے نزدیک محبوب ہے، اور کبر اور ترفع سے زیادہ کوئی امر خدا کو مبغوض نہیں ہے۔ لہٰذا ایمان والے بندے کو چاہیے کہ ہر ایسے عمل سے اور ہر ایسے لباس سے بچے جس سے انسان کے اندر کبر کی بو آ جائے اور تواضع مرتفع ہو جائے۔ لہٰذا اس لباس سے قطعی طور پر احتراز ضروری ہے جس لباس سے یہ معلوم ہو کہ اس کے اندر بڑائی کا اظہار، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک نصف پنڈلی تک تہ بند رکھنے کا تھا، چنانچہ امت مسلمہ کو بھی اس بات کا حکم دیا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ اسی لیے ایسی قمیص یا پاجامہ یا تہ بند کا استعمال کرنا جو ٹخنوں سے نیچے چلا جائے سخت مکروہ ہے اور شریعت کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا لباس ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، وہ حصہ یعنی اتنا حصہ جہنم میں جائے گا، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اسلام سے پہلے شاہان مملکت اور رؤسائے سرداران اپنے لباس زمین تک لٹکے ہوئے رکھتے تھے اور اس سے تکبر کا اظہار ہوتا تھا، چنانچہ اس وجہ سے شریعت نے اس کو منع قرار دیا ہے۔ لہٰذا وہ مرد حضرات جو اپنے تہبند کو یا پاجامہ کو یا اپنے پائنٹ کو ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں، ذرا اس بات کی طرف توجہ کریں کہ اس طریقے کا عمل کرتے ہوئے وہ اپنے ٹخنے سے نیچے والے حصے کو جہنم میں داخل کرنا چاہتے ہیں، اس سے حتمی طور سے احتراز کریں۔ بہت سارے لوگ صرف نماز میں ازار کو اوپر کر لیتے ہیں اور نماز کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھ لیں، نماز میں اوپر کر لینا یہ تو ٹھیک بات ہے، کیونکہ نماز میں
بھی گناہ ہے اور نماز کے باہر بھی گناہ. لیکن نماز میں پروردگار عالم کے سامنے کھڑے ہو کر گناہ کرنا یہ مزید گناہ ہو جائے گا. لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں گناہ ہے، نماز کے باہر گناہ نہیں ہے. یہ غلط بات اور غلط تصور ہے. لہٰذا نماز میں بھی گناہ ہے، نماز میں بھی اس سے احتیاط کریں اور نماز کے باہر بھی. اور وہ نابالغ لڑکے جن کو ان کے والدین ٹخنے سے نیچے کپڑا پہناتے ہیں، اگر نابالغ بچوں کو کپڑے ایسے پہنائے گئے جو ٹخنے سے نیچے ہیں تو پہنانے والے گناہ میں شامل ہوں گے، گناہ کا ارتکاب کرنے والے شمار ہوں گے. چنانچہ شریعت نے اصول متعین کر دیا کہ کپڑوں میں اس بات کا لحاظ کرے کہ وہ کپڑے ساتر ہو اور قابل ستر اعضاء کو ڈھانکیں اور ریشمی کپڑا نہ ہو. اور شریعت نے بعض رنگوں سے ممانعت اختیار کی، ان ممانعات سے پر عمل کریں اور غیروں سے اغیار سے تشبہ نہ ہو. نیز یہ بات بھی ہے کہ ٹخنے سے نیچے کپڑا نہ ہو. اور ایک اصول یہ بھی ہے کہ عمدہ لباس پہنے لیکن اس میں کبر کی بو نہ ہو. چنانچہ عمدہ لباس کے استعمال میں بھی کوئی مذائقہ نہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے جسم پر معمولی لباس دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوکا اور فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت عطا فرمایا ہے تو تجھے چاہیے کہ تو اس نعمت کو اپنے اوپر ظاہر کرے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول جہاں سادہ اور موٹا لباس پہننے کا تھا، وہیں بعض دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ لباس کو استعمال کرتے تھے. ایک بار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کپڑا خدمت میں ہدیہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زیب تن کیا. بڑا قیمتی لباس تھا، اتنا قیمتی لباس تھا کہ روایتوں میں آتا ہے صحابہ کرام اس کپڑے کو چھو چھو کر دیکھتے تھے، اتنا قیمتی لباس تھا. تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمدہ لباس کو بھی استعمال کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ 1000 اور بعض دفعہ 400 درہم کی چادر استعمال فرمائی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے قیمتی لباس استعمال فرمائے ہیں. بعض اوقات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت قیمتی لباس پہنتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض دفعہ 400 دینار کی بھی گویا کہ درہم کی چادر استعمال فرمائی، جو فتاوی ہندیہ میں منقول ہے. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ عمدہ لباس پہن کر عمدگی کی وجہ سے تکبر کا اس کی نیت میں شائبہ نہ پیدا ہو جائے، تکبر کی آنچ نہ آ جائے اور تکبر کا کوئی وصف اس کے گویا کہ دل میں پیدا نہ ہو. اور اس لباس سے پہلے جو اس کی کیفیت تھی اس لباس کے استعمال کے بعد اس میں تغیر نہیں پیدا ہونا چاہیے. چنانچہ عمدہ لباس پہنے، خاص طور پہ شادی بیاہ کے موقع پر. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر بھی موٹے کپڑے پہنتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس وسعت ہوتی ہے، اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، لیکن یہ بھی گویا کہ سادگی سمجھتے ہیں کہ عمدہ جہاں لباس پہننے وہاں پر عمدہ نہیں پہنتے ہیں. لوگ دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ بڑا فقیر ہے اور بہت مالی اعتبار سے کمزور ہے، حالانکہ ان کے پاس بہت ہوتا ہے لیکن اللہ کی نعمت کو وہ ظاہر نہیں کرتے ہیں. یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، لہذا اس سے احتیاط برتنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رومال ہوتا تھا. عمامہ یا سر کے اوپر کوئی رومال ڈال لینا جو چہرے تک آ جاتا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہجرت والی روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح آوری کی جو کیفیت نقل کی گئی وہ یہی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمامے کے اوپر رومال باندھنے کا بھی ذکر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول مبارک عمامہ باندھنے کا تھا، عمامہ باندھتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمامے کا نام صحاب تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو باندھا تھا. کبھی صرف عمامہ باندھتے، کبھی ٹوپی کے اوپر عمامہ باندھتے. بعض دفعہ صرف ٹوپی پہننا بھی ثابت ہے،
روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابتداءً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا امامہ یا ٹوپی کے استعمال کو ناپسند فرمایا تھا، اور مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان امتیاز قائم رکھنے کی غرض سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے اجتماع کا حکم فرمایا تھا، لیکن بعد کو جب تمام عرب مسلمان ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح استعمال کرنے کی اجازت فرما دی۔ یعنی امامہ کے ساتھ بہتر یہ ہے کہ ٹوپی بھی پہنے یا بغیر ٹوپی کے بھی امامہ باندھ لے، لیکن امامے کے ساتھ بہتر یہ کہ اس کا چھوڑ دونوں مونڈوں کے درمیان پشت کے وسطی حصے تک چھوڑ دیا جائے۔ اکثر روایتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اسی طرح منقول ہے کہ امامہ اس طریقے سے باندھے کہ اس کا چھوڑ پیٹھ کے آدھے حصے تک پہنچ جائے، یہ بہتر ہے۔ بعض حدیثوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امامے کے دو چھوڑ کا ذکر ہے، ایک آگے کی طرف چھوڑتے اور ایک پیچھے کی طرف چھوڑتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امامے کے سلسلے میں اس طریقے کی باتیں منقول ہے۔ بعضوں میں ایک بالشت کا ذکر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوڑ کرتے، بعضوں میں بیٹھنے کی جگہ تک لمبا چھوڑے رکھتے تھے۔ بعض روایت میں عبداللہ ابن زبیر کا معمول یہ تھا کہ ایک بالشت یا اس سے کم اور کبھی ایک ہاتھ کے قریب چھوڑے رکھتے تھے، یعنی جو امامہ باندھنے کے بعد اس کا ایک کنارہ۔ اب بعض روایت سے اندازہ ہوتا ہے کبھی اس کے چھوڑے بغیر بھی یوں ہی امامہ باندھتے تھے۔ چنانچہ امامہ باندھنا یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن امامے کے فضائل کے سلسلے میں جو روایت نقل کی جاتی ہے، مثلا یہ کہ امامہ باندھنے کی وجہ سے ایک فرض یا نفل 25 نمازوں کے برابر ہے، تو فقہائے کرام نے ان روایات کو موضوع قرار دیا ہے۔ چنانچہ تحفۃ الاحوذی میں اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 51 پہ۔ شریعت کا عام مزاج یہ ہے کہ سر کو ڈھانکا رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر امامے کا استعمال فرماتے، لیکن بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی بھی زیب تن کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طبرانی نے 2 روایتیں نقل کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹوپی پہنا کرتے تھے۔ ریشم کے جس طرح دوسرے کپڑے ممنوع، اسی طرح ٹوپی کو بھی منع کیا گیا ہے، چاہے وہ امامے کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیص زیب تن کیا، اور قمیص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی، جن کے آستین گٹوں تک ہوتے تھے۔ چنانچہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کپڑوں میں سب سے زیادہ جو محبوب تھے وہ قمیص تھا، جو گٹوں تک تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک روایت میں ہے کہ پہنچوں تک ذکر، الی الرسغ، پہنچوں تک تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کی وضع ایسی ہوتی تھی جس میں گریبان سینے کے سامنے ہوتا تھا، جس طریقے سے گریبان یہ ہے، اس طریقے سے گریبان سامنے کا حصہ ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ کا بھی استعمال فرمایا، قبا کا بھی استعمال فرمایا، تہبند اور چادر کا استعمال بھی فرمایا۔ عام طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر 6 ہاتھ لمبی اور 3.5 ہاتھ چوڑی ہوتی تھی، اور تہبند 4.5 ہاتھ لمبا اور 2.5 ہاتھ چوڑا ہوتا تھا۔ چنانچہ زاد المعاد نے اس کو نقل کیا۔ کپڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اون کے بھی استعمال فرمائے، کتان کے بھی اور سوت کے بھی۔ زیادہ تر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا معمول سوتی کپڑے پہننے کا تھا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں میں پائجامہ کا بھی استعمال فرمایا۔ لباس جتنا ساتر ہوگا اتنا زیادہ عمدہ ہوگا، شریعت کی نظر میں اتنا زیادہ بہتر ہوگا، اسی لیے تہبند کا استعمال بھی جائز ہے، لیکن پائجامہ کا استعمال زیادہ بہتر ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پائجامہ خرید فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے عمیرہ، مالک بن عمیرہ اسدی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پائجامہ خرید کیا اور قیمت زیادہ کر کے دی۔ ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خریدنا بلا ضرورت تو نہیں ہو سکتا ہے، ہاں زیادہ استعمال ازار کا فرماتے تھے۔ چنانچہ یہ روایت فتح الباری میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بازار آیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاچا فروش کے پاس بیٹھ گئے اور چادر اور 4 درہم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پائجامہ خریدا. یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پائجامہ خریدا وہ 4 درہم تھے. میں نے عرض فرمایا آپ اور پائجامہ پہنتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کیوں نہیں، سفر اور حضر اور شب و روز پہنتا ہوں اس لیے کہ مجھ میں جسم پوشی کا زیادہ حکم ہے، یعنی مجھے جسم پوشی کا زیادہ حکم دیا گیا لہٰذا میں اس کو پہنتا ہوں. چنانچہ اس حدیث سے اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پائجامہ کا استعمال بھی فرمایا. اس لیے ابن قیم کہتے ہیں بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال ہی کے لیے خرید کیا ہوگا، اور ایک سے زیادہ روایتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پائجامہ پہنا اور دوسرے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے پائجامے استعمال کیا کرتے تھے، چنانچہ زاد المعاد میں موجود ہے. اس سلسلے میں محترم ناظرین، کپڑا پہننے کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہننے میں اور کپڑا پہننے میں دائیں طرف کا خیال رکھتے تھے، لہٰذا دائیں طرف کا خیال رکھیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں. دعائیں مختلف ہیں. ایک دعا تو ہے الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی. اس طریقے کی روایتیں ملتی ہیں. محترم ناظرین، کپڑے کے سلسلے میں ہم نے آپ کی خدمت میں لباس اور پوشاک کے سلسلے میں تفصیلاً 4 نشستوں میں اس کے احکامات آپ کی خدمت میں پیش کیے. محترم ناظرین، اور بھی بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں لیکن وقت نہ ہونے کی وجہ سے ہم لباس اور پوشاک سے متعلق مضمون کو یہیں سمیٹتے ہیں اور ختم کرتے ہیں. لیکن اگر لباس اور پوشاک سے متعلق مزید باتیں آپ جاننا چاہتے ہیں تو صفا شریعت ہیلپ لائن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. صفا شریعت ہیلپ لائن سے آپ رجوع کریں 9394419841 یا 9394419824 پر رجوع کرتے ہوئے آپ اپنے مسائل جان سکتے ہیں. مختلف مسائل جان سکتے ہیں، معاشرتی معاملاتی مسائل یا وراثت کے مسائل یا آپس میں کونسلنگ سے متعلق مسائل ہے. اس طرح کے مسائل میں آپ صفا شریعت ہیلپ لائن رجوع کر کے اپنے مسائل جان سکتے ہیں. محترم ناظرین، یہ چند باتیں لباس سے متعلق اصولی طور پہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. ممکن ہے بہت سارے جزئیات آپ کے ذہن میں ہو جو ہم نے چھوڑ دیے، اس کو آپ براست فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں. اتنی بات پر ہم اپنی نشست کا اختتام کرتے ہیں. دعا کرے اللہ جل شانہ ان اصولی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق بخشیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.